پیرنٹس زیادہ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں بچے کے مقابلے میں، اور بچہ ڈیفینسو بھی ہو جاتا ہے بہت سی جگہوں پہ. اس کو یہ لگتا ہے کہ ان اے ویری ڈگنیفائڈ مینر، یعنی پہلے ہم مار کے اس کو بتا رہے ہیں کہ تم، یا مار کے یا ڈانٹ کے بتا رہے ہیں کہ تم ٹھیک نہیں ہو، تم اچھے نہیں ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے، اور اب اس کے بعد ہم اس کو کسی ٹیکنیک کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ تم برے ہو. یعنی بچے کو ہم انسفیشینٹ ہونے کی فیلنگ دیتے ہیں. تو بیسیکلی ہم نے کیا کرنا ہے، بچے کو تھوڑا سا نا کوئی گول دینا ہے، کوئی صحیح گول بچے کو دینا ہے کہ وہ اس گول کے مطابق کوئی کام کر سکے. اس کے لیے ہمیں اپنے گھر میں یہ کام کرنا ہوگا، ایمپیتھیٹک ٹیم ورک. ایمپیتھیٹک ٹیم ورک کیسے ہوگا؟ بچے کو یہ فیلنگ ہونی چاہیے، ہاں کبھی کبھی سچویشنز ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں، اور ہم بچے کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اس سلسلے میں کہ اٹس اوکے، آئی ڈو انڈرسٹینڈ یو ہیو اے چیلنج. مجھے نظر آ رہا ہے آپ کا نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، جب آپ کے بابا یا میں آپ کو کوئی کام کرنے کے لیے کہتی ہوں آپ کا وہ دل نہیں چاہتا، آپ کا سبزی کھانے کو دل نہیں چاہتا، آپ کا پڑھائی کرنے کو دل نہیں چاہتا، آپ کو اپنا اسکول نہیں اچھا لگتا، لیکن کیا کیا ہمارے پاس ریزنز ہیں جس کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ کام ہو. ساتھ آپ اس کو کہیں کہ میں آپ سے لڑنا نہیں چاہتی اس سلسلے میں اس ڈسکشن کو اوائڈ نہیں کرنا چاہتی، میں آپ کو ہیلپ کرنا چاہتی ہوں، اینڈ آئی وانٹ ٹو ورک ود یو. میرے پاس جو پلان ہے میں آپ سے شیئر کروں گی کہ ہم کس طرح کام کریں گے. آپ اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس کوئی اور بیٹر آئیڈیا مجھے بتائیں، شیئر کریں، تو وی ول میک اٹ ہیپن. ہم نے اس کام کو کرنا ہے. مطلب اس طرح سے بچے سے نا ہمیں بات کرنی ہوتی ہے، کیونکہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ وہی بات ہے، یا تو لڑائی جھگڑا ہے یا ہم اس کو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد ہم نے اچھے طریقے سے بچے کو وہ جو اسکل ہے وہ کمیونیکیٹ کرنا ہے. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے جب ہم پراپر اسپیسیفک اسکلس پہ آئیں گے تو میں آپ کو طریقے بتاؤں گی کہ بچے سے کیسے بات کرنی ہے، کیا کچھ اس کو بتانا ہے، اور اس کو طریقے بتانے ہیں کہ وہ امپروو کیسے کرے گا. اور پھر یہ کہ باقی فیملی ممبرز بھی کس کس طرح سے اپنا رول پلے کریں گے. جب آپ نے ایک اسپیسیفک پلان بنایا ہوتا ہے نا تو لوگوں کے لیے بھی فالو کرنا آسان ہوتا ہے. جب ہم صرف یہ بلیم کرتے ہیں کہ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں تو ان کے نظام کی وجہ سے میں بچے کو نہیں پڑھا رہی، یا بچے کو نہیں مینج کر پا رہی، بچے کو تمیز نہیں سکھا رہی، یا ہم اپنے اسپاؤس کو بلیم کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میں بچے کو کچھ نہیں سکھا پا رہی. یعنی ہر ایک کا اپنا رول ہوتا ہے. جب ہم بڑی فیملی میں رہتے ہیں تو ان کا رول ہے، شوہر کا اپنا رول ہے، اس کو پلے کرنا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں نا ڈائنامکس ایسے ہی ہوتے ہیں کہ کبھی کوئی شخص کر رہا ہے کوئی نہیں کر رہا، اس کی وجہ سے ہم اپنا رول نہیں چھوڑ سکتے. اس بات کو ہم نے سمجھنا ہے. اور جتنے ہم گڈ رول ماڈل ہوتے ہیں اور جتنا ہم وہ یہ ٹیم فیل فیملی میں بڑھانا شروع کر دیتے ہیں تو بچے کا کوآپریشن بھی بہتر ہو جاتا ہے، بچے کو اپنے بارے میں ایک اچھی فیلنگ آنی شروع ہو جاتی ہے. تو پیرنٹ کو پیسیمسٹک نہیں ہونا، نیگیٹو نہیں ہونا. اور بچہ اگر کسی طرح سے ریزسٹ کر رہا ہے اس کو سمجھ آنی چاہیے کہ میں نے بچے سے کس جگہ پر کوئی کوآپریشن لینا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایک مدر نے مجھ سے یہ شیئر کیا کہ ان کا ٹین ایج بچہ اور وہ کچھ سوشل میڈیا پہ ایسی ایکٹیویٹیز کر رہا تھا جو کہ درست نہیں تھی. تو ظاہر ہے جب مدر نے اس کو کہا تھا کہ ٹھیک ہے تم سوشل میڈیا یوز کرو اور اپنے کچھ اکاؤنٹس بنا لو، تو اب اس میں کیا ہوا کہ اس بچے نے، اور انہوں نے اس کو لسٹ دی تھی کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اس طرح کی ایکٹیویٹیز تمہاری نہیں آنی چاہیے. لیکن گاہے بگاہے ان کے سامنے کچھ نہ کچھ اس کی غلط ایکٹیویٹیز آتی رہی، اور ہر دفعہ وہ اس سے بات کرتی رہی، اور ہر دفعہ وہ بچہ ان کو کہتا رہا کہ میں نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا، اب نہیں ہوگا. لیکن اب پھر کیا ہوا کہ ریسنٹلی انہوں نے شیئر کیا مجھ سے کہ پھر دوبارہ کوئی ایکٹیویٹی ایسی آئی تو میں اس سے بات کرنے گئی اور میں نے اس کو کہا کہ یہ ایکٹیویٹی تمہاری درست نہیں ہے. بچے بھی نا جب اسپیشلی ٹین ایج میں آ جائیں، اگر پیرنٹ سینسیبلی ہینڈل کر رہا ہو نا تو بچے ٹالنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ ماں یا پیرنٹ جو ہے نا وہ سینسیبل ہے، سینسیبل طریقے سے، اسکلفل طریقے سے ہمیں اپروچ کر رہے ہیں. اب وہ نا ٹریپ فیل کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اگر غصے والی ماں ہے نا تو ان کے لیے ہینڈل کرنا بڑا آسان ہے. ماں نے غصہ کیا یا باپ نے غصہ کیا اور ماں باپ کو وہ گلٹ دینا شروع کر دیتے ہیں، ماں باپ گلٹ میں آ بھی جاتے ہیں، اور پھر ماں باپ بعد میں وہ زیادہ کوئی جیسے ہوتا ہے نا کبھی پیزا کھلا رہے ہیں، کبھی برگر کھلا رہے ہیں، کبھی ان کو کوئی اور چیز کمپنسیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بچے کے لیے تو بہت آسان ہو جاتا ہے اس مسئلے کو حل کرنا. لیکن اگر ایک ماں باپ ایسے ہیں، پیرنٹ ایسے ہیں جو کہ اس طرح کے بیہیویئر میں نہیں آتے اور وہ اپنا پورا کام جس طرح ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، وہ پھر بچہ اوائڈ کرتا ہے، تو وہ بچہ اوائڈ کر رہا تھا. تو اس وقت اس نے جب کہا آئی نو اچھا ٹھیک ہے تو اس کی مدر نے اس کو کہا کہ نہیں بیٹھو ادھر مجھ سے بات کرو. کہ دیکھو
میرا نا تم پہ ٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہو رہا, اور اس لیے نہیں ڈیولپ ہو رہا, آئی گیو یو فل ریسپانسبلٹی فار دیٹ. مطلب تم مجھے ایک بات کہتے ہو لیکن ایگزیکٹلی اس کا اپوزٹ ود ان فیو ویکس میرے سامنے آ جاتا ہے. پھر تم مجھے ری ایشور کرتے ہو کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی, آئندہ میں نہیں کروں گا, پھر ایک اور چیز سامنے آ جاتی ہے. اب تم مجھے بتاؤ کہ ابھی بھی یہ اس طرح کی بات ہے, تم اس کو ڈینائی کر رہے ہو, لیکن میں تمہیں کیسے ٹرسٹ کروں؟ تم مجھے کوئی ریزن دو ٹرسٹ کرنے کا. وہ بچہ سوچ میں پڑ گیا. وہ مجھ سے یہ ڈسکس کر رہی تھی کہ آگے میں کیا کروں. تو میں ان کو یہ کہتی تھی کہ دیکھیں اب 18-19 سال کا بچہ ہے, اب وہ یونیورسٹی جانے والا ہے, اور اس وقت آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو شک ہو گیا ہے کہ شاید اس نے ویپنگ کی ہے یا اسموکنگ کی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کی, اور آپ اس کو اس کی سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز کی وجہ سے بتا رہی ہیں کہ مجھے یہ شک ہے. تو بس یہی ہے, آپ اس سے اسی طرح سے بات چیت کرتی رہیں, کیونکہ دیکھیں نا اب تو بچے ہمارے اتنے ایکسپوزڈ ہیں, آگے جا کر جو مرضی کریں. تو یہ کہتے رہیں, اس کو بتاتے رہیں کہ دیکھو اگر تم میرا ٹرسٹ بریک کرو گے تو یو ول بی ان مور پرابلمس. بچوں کو نا ریوارڈ سسٹم دینا بھی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. ریوارڈ سسٹم کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ریوارڈز ہوتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ریوارڈ ہوتا ہے ایکسٹرنل, ایک ہوتا ہے انٹرنل. کوئی چیز باہر سے دینا جو بچے کو موٹیویٹ کرے, اور کوئی چیز اندر سے ایسی اٹھے جو اسے موٹیویٹ کرے. سب ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جو ایکسٹرنل موٹیویشن ہوتی ہے نا, جیسے آپ اس کو کہتے ہیں کہ اگر تم یہ کرو گے تو تمہیں یہ مل جائے گا, یہ کرو گے تو یہ مل جائے گا, کوئی تمہیں ٹیب مل جائے گی, تمہیں کہیں وہ کھانا پینا مل جائے گا, اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ وقتی طور پہ کام کرتی ہیں, لیکن اس کے بعد ان دا لانگ رن آپ کو انٹرنل موٹیویشن پہ جانا ہوتا ہے. انٹرنل موٹیویشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ خود بخود اتنا موٹیویٹڈ ہو کہ جو بھی کرنے والا کام ہے وہ کر لے. اب شروع میں کیونکہ آپ نے ایکسٹرنل ریوارڈ جو اگر دینے ہیں تو ریوارڈز کے بارے میں بھی آپ کو کلیئرٹی ہونی چاہیے. بچے کو پتا ہونا چاہیے کہ مجھے ریوارڈ کو ارن کرنا ہے, اور اسے یہ بھی پتا ہونا چاہیے میں نے ایگزیکٹلی کیا کیا کہ اس ریوارڈ کو ارن کیا ہے. اسپیسیفک پتا ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کام کیا اس کی وجہ سے مجھے یہ ملا ہے, میں نے پڑھائی اچھی کی ہے اور اس وجہ سے مجھے اتنا اسکرین ٹائم ملا ہے. آپ دیکھیں گھر میں کئی دفعہ کوئی ایک بچہ اس کو آپ اسکرین ٹائم دیتے ہیں, دوسرے کو نہیں دیتے, تو وہ کہتا ہے مجھے کیوں نہیں مل رہا, تو آپ کہتے ہیں اس نے پڑھائی کر لی تھی, اس نے کام کر لیا تھا. آپ اسپیسیفک بات کرتے ہیں کہ بالکل آپ بھی کریں, میں تو آپ کو دینا چاہتی ہوں. ہم یوزلی نیگیٹو طریقے سے بچے سے اس وقت بھی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کیونکہ تم کام نہیں کر رہے تو تمہیں نہیں ملے گا. تو میں تو اپنے بچوں کو کہتی ہوں یہ میرے یہ منہ پہ آئی ہوئی ہے, ہاں میں دینا چاہ رہی ہوں, آپ لے لیں. بچہ کہتا ہے آپ ہاں کر دیں, میں کہتی ہوں یہ کر لو, ساتھ ہی ہاں. آپ ایک پازیٹیو طریقے سے اس پوری بات کو وہاں بچے کو کنوے کرتے ہیں. اسی طرح جو بھی ریوارڈ آپ سیٹ کرتے ہیں وہ ایسا ہونا چاہیے جو بچے کو موٹیویٹ کرے. بچے کو فرق ہی نہیں پڑتا اس سے, اور وہ آپ ریوارڈ دینا چاہ رہی ہیں, وہ فائدہ نہیں ہوگا. پھر یہ کہ ریوارڈ ایسے ہوتے ہیں جو کہ وہ پریویلیجز ہیں جو بچے کو شاید آپ ویسے بھی دیتی ہیں, لیکن اب آپ ان کو ارن کرنے دیں گی. ہم نے ایکچولی اپنے بچوں کو ہر چیز اتنی دے دی ایکسیس میں کہ بچوں کو کوئی بھی ایکسٹرنل ریوارڈ فائدہ ہی نہیں دیتا, موٹیویٹ ہی نہیں کرتا. ہر وقت کھانے کھلا رہے ہیں, سیر سپاٹے کرا رہے ہیں, کلازٹس ان کی بھری ہوئی ہیں, گیمز ان کے پاس ہیں, اسکرینز ان کے پاس ملٹیپل ہیں, اب اور کیا دیں. تو آپ کو ہر چیز کو اٹیچ کرنا ہوتا ہے اس ریوارڈ کے ساتھ کہ ریوارڈڈ فیلنگ ہو, بچے کو ارن کرنے دیں. بچہ پریویلیج اس طرح نہ محسوس کرے آپ ہر چیز اس کو دے دیتے ہیں. اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کچھ کروں گا تو مجھے حاصل ہوگا, کیونکہ دنیا کا اصول یہی ہے. آپ دیکھیں ہم لوگ بچوں کی کلاسز کرتے ہیں نا, ہمارا کورس ہوتا ہے اس میں 80% اٹینڈنس ہے, اتنی چھٹیاں ہوتی ہیں یا لوگ لیٹ جوائن کرتے ہیں, اینڈ میں سرٹیفکیٹ نہیں نہ ملتا جس کی 80% اٹینڈنس نہیں ہے, تو وہ لمبی لائن آ جاتی ہے ماؤں کی, میرے بچے کا دل ٹوٹ گیا, دے دیں, کیا فرق پڑتا ہے. یہ ہم غلط کام کر رہے ہیں نا. بچے کو بتائیں کہ بیٹا کیونکہ تم نے یا میں نے, کیونکہ ہمارا رول ہے کہ مدر نے بھی کلاسز اٹینڈ کی اور ان کی بھی 80% اٹینڈنس ہو, مدر بھی ساتھ سیکھے. تو ہم کہتے ہیں آپ بچے کو بتائیں کہ میں نے کلاسز نہیں اٹینڈ کی, I was not interested in this course, that is why you are not getting this certificate. بچے کو ریالٹی بتائیں. نہیں, میرے بچے کا دل ٹوٹ جائے گا, آپ دے دیں سرٹیفکیٹ. ایک کاغذ سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے. آپ اپنے بچے کو ایز اے پریویلیج ہر چیز پریزنٹ کرتے ہیں. بچے کو صحیح جگہ پہ اگر اس نے کوئی کام نہیں کیا سیٹ بیک ہونے دیں. آپ لیٹ ہو گئے ہیں, بچہ لیٹ ہو گیا ہے, وہ سفرنگ میں جا رہا ہے, اسے کرنے دیں سفر. اس کے لیے پریویلیج نہ کریں کہ
بچے نے غلط کام کیا اور آپ اس کے لیے غلط اپلیکیشن پریزنٹ کر رہے ہیں، کبھی یہ کام نہ کریں. اس سے آپ کا بچہ کا جو بیہیویئر ہے نا، آپ کے بچے کا بیہیویئر کبھی نہیں ٹھیک ہوگا. اسی طرح سے سوشل اور جو پریویلیج ریوارڈز ہوتے ہیں وہ بہت بہتر ہوتے ہیں مٹیریل ریوارڈ سے ان دا لانگ رن. جیسے فرینڈس کے ساتھ یو آر الاؤڈ ٹو پلے، ہگ کر لیا، پیار کر لیا، اس طرح کا کام کرنا. ریوارڈز ایسے ہوتے ہیں ناٹ مینٹ ٹو بی آفرڈ فار ایور. ہر وقت ہم نے بچے کو ریوارڈز نہیں دینے ہوتے، ہر وقت ہم کچھ نہ کچھ بچے کو دے رہے ہیں. کبھی کبھی بچے کو ریوارڈز کے بغیر بھی ہم نے کام پہ لے کے چلنا ہوتا ہے. تو یہاں تک ہے آج کا سلسلہ. اگر اب آپ کے کوئی کوشچنز ہیں تو میں ضرور لے لیتی ہوں. لیکن بات ہمیں کیا سمجھ آ گئی آج کے ٹاپک میں؟ نمبر 1 پریپریشن، نمبر 2 اسیسمنٹ آف دا ہول فیملی اینڈ دا چائلڈ کہ وہ کس سٹیج پہ ہے، کتنا ریڈینس ہے. پھر ریوارڈز کہاں کام نے یوز کرنے ہیں، ہم نے اسپیسیفک پک اپ کرنے ہیں کہ کس بچے پہ میں نے کتنا کام کرنا ہے، اسمارٹ گولز کے ساتھ میں نے چلنا ہے. وہ ہوں گے تو پھر مجھے فائدہ ہوگا. اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے ہم بیہیویئرز پہ آ جائیں گے کہ پہلے ہم بیہیویئر جو ہیں ان میں جو چیلنجز ہیں اس پہ بات کریں گے، ان کے لیے ٹارگٹ سیٹنگ کیسے ہوگی، کیسے ہم لے کے چلیں گے. اور یہ یاد رکھنا ہے کہ ہر فیملی کا ایک اپنا ایک پلان ہوگا. آئیڈیا ضرور شیئر کر سکتے ہیں آپ ایک دوسرے سے کہ دس از ہاؤ آئی ایم ڈوئنگ. ہو سکتا ہے وہ آئیڈیا کسی اور کے لیے بھی افیکٹو ہو، اور دیر از اے پاسبلٹی کہ کوئی اور آئیڈیا شیئر کرے تو وہ ہمارے لیے بالکل افیکٹو نہ ہو. جو ان کے بچوں کی جیسے سوشل ڈیولپمنٹ ہے، ایموشنل ہے، اکیڈمک ہے، یہ مطلب بچے سب فیلڈس میں کسی میں اپ ہیں، کسی میں ڈاؤن ہیں، کسی میں کوئی پرفیکشن کی کنڈیشن میں تو نہیں ہے کہ یہاں پہ جی سوشلی بہت ہی زبردست بچے ہیں. تو جب ہم گول سیٹ کریں گے، ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے گولس ہیں، تو کیا ہم 2-3 گولس کو اکٹھے لے کے چل سکتے ہیں کہ ایموشنل بھی ہو اور ساتھ میں دوسرا بھی ہو؟ کیونکہ اوبیسلی صرف ایک چیز پہ تو فوکس کرنا تھوڑا سا آئی تھنک مطلب فرض کریں اکیڈمک ہے، اس میں چلے ایک سبجیکٹ ہے تو اس کو لے کے آپ چل رہے ہیں، باقی اس کی سوشل جو تھنگس ہیں وہ جو ڈیولپ ہونی ہیں یا جن پہ ورک اب شروع کر چکی ہوں میں فار ایگزامپل. تو مجھے مطلب تھوڑا سا یہ کنفیوزنگ لگ رہا تھا کہ کیا سب چیزوں کو تھوڑا تھوڑا سب کے گول سیٹ کرنے چاہیے. یہ آپ کے اوپر ہے. پہلی بات تو یہ کہ پرفیکشنزم کبھی بھی نہیں آ سکتی. پرفیکٹ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جو مدرس اور جو افراد بچے کو پرفیکٹ ماڈل میں لانا چاہتے ہیں وہ اپنی بھی تباہی مچاتے ہیں اور بچوں کی بھی. تو پرفیکٹ کچھ نہیں ہوگا. اگر کوئی میرے سامنے ایسی مدر آئے بھی جو مجھے بتائے کہ میرا بچہ ہر فیلڈ میں پرفیکٹ ہے، تو مجھے نا فکر پڑ جاتی ہے اس کی. مجھے سیریسلی فکر پڑ جاتی ہے. میں کہتی ہوں کہ یہاں پہ کوئی بہت بڑی خرابی ہوگی. ٹھیک ہے، جو افراد پرفیکشنزم میں ہوتے ہیں ان کے مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز بہت بڑھ جاتے ہیں. تو کبھی بھی اپنے بچے کو پرفیکٹ بنانے کی کوشش نہ کریں، اس کو ایک اچھا ہیلدی بیلنسڈ انسان بنائیں. دوسری بات یہ ہوگا، بالکل ہوگا کہ کچھ ایریاز میں بچہ اسٹرانگ ہوگا، کچھ میں ویک ہوگا. اب یہ آپ کی کیپیسٹی اور بچے کے اوپر ہے. فرض کریں کہ آپ 2 یا 3 ایریاز میں گول سیٹ کرتی ہیں، آپ آسانی سے اس کو کیری کر سکتی ہیں اور آپ کا بچہ بھی ان کے لیے تیار ہے کہ میں یہ 3 گولز اس کو لے کے چل سکتا ہوں، تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن آپ نے گول سیٹ کیا، یا تو آپ ہی نہیں مینیج کر پا رہی، اب آپ اریٹیٹ ہو رہی ہیں، آپ سے وہ کیا نہیں جا رہا، پلس یا آپ کر رہی ہیں اور بچہ جو ہے وہ ایگزاسٹ ہو رہا ہے. آپ ایک ایریا یہ ختم نہیں کرتا تو آپ دوسرے میں چھلانگ لگا کے کہتی ہیں اب یہاں پر بھی یہ کرو. وہ اس سے فارغ نہیں ہوتا، ابھی سانس نہیں لیتا تو آپ تیسرے ایریا پہ جمپ کر جائیں. تو آپ کو ان سارے ڈائنامکس کو دیکھ کر اپنے لیے فیصلہ کرنا ہوگا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی ایوری تھنگ از گوئنگ ویری اسموتھ، وہ بھی لرن کر رہا ہے، میرے لیے بھی ایک چیلنج نہیں ہے، تو فائن، گو ہیڈ، آپ کر سکتی ہیں. بچے سے گول ڈسکس کرنا چاہیے کسی نہ کسی لیول پہ، یعنی اس کی لینگویج میں اس کو تھوڑا سا سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ گول ہے اور اس کو ہم اس طرح اچیویبل بنائیں گے، اس طرح سے ہم اس کے اوپر جو ہے نا وہ ورک کریں گے. اچھا، یہ کچھ آن لائن کوشچن ہے وہ لے لیتی ہوں. میم، if husband is away or is not doing job and full responsibility on the mother of the kids, so how she can manage herself alone? ایسی سچویشن ہے تو ظاہر ہے آپ کو یہ الگ سے مینیج کرنا ہے نا، تو فرسٹریٹ ہوئے بغیر کریں. میں تو سمپلی یہ بات کہتی ہوں، جو انسان دیکھیں اپنا رول، اگر تو کوئی اس کی جائز وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ پلے نہیں کر سکتا تو پھر اس کو درگزر کریں، فرسٹریٹ نہ ہو. اگر ناجائز وجہ ہے اور وہ نہیں کر رہا تو دعا کریں، تہجد میں اٹھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پہ وہ معاملہ چھوڑیں، اس سے ہلکی پھلکی بات کریں، لڑائی جھگڑے کا ماحول نہ بنائیں، فرسٹریٹ نہ ہو. اپنا رول تو کریں نا پورا، تاکہ کچھ نہ کچھ کام ہوتا رہے.
کیسے پتہ چلے گا کہ انڈر 10 ایئر ابھی اسٹرگلنگ سٹیج میں ہے یا اس سے زیادہ؟ جی اس پہ ہم نے نا لاسٹ ٹائم بات کی تھی اور انشاءاللہ اب آگے بھی بات کریں گے. میری بیٹی 3 سال کی ہے, اس سے پڑھنے کا شوق بھی بہت ہے, بٹ اس کے بابا مان نہیں رہے ابھی اسکولنگ کے لیے. آئی فیل کہ اس میں بہت زیادہ اسپارک ہے جو آل ٹائم کمفرٹ زون میں رہ کے ضائع ہو رہی ہے, فضول چیزیں سیکھ رہی ہے. آئیڈیل ایج فار پری اسکولنگ کیا ہے؟ دیکھیے آئیڈیل ایج کوئی بھی نہیں ہے, آپ کے اپنے بچے پہ ہے, آپ کی اپنی فیملی کے اوپر ہے. اس میں میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی. کچھ لوگ 2.5 سال پر بھی ڈال دیتے ہیں اور وہ بڑے سیٹسفائیڈ ہیں, کچھ لوگ 4.5-5 سال تک نہیں ڈالتے ہیں. اور اگر آپ کے ہسبینڈ نہیں ایگری کر رہے ہیں تو اس کو جنگ نہ بنائیں. 3 سال کا بچہ رہ سکتا ہے گھر میں, آپ گھر میں کوئی اسٹرکچرڈ ایکٹیویٹیز کرا دیں. آپ کو اتنے پلیٹ فارم ملتے ہیں, آپ پھر ٹائم تھوڑا سا نکالیں. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ کیونکہ میں نے ٹائم نہیں نکالنا یا میں نہیں نکال سکتی, تو دیٹ مینز یو آر ناٹ ان ہیلدی فریم آف مائنڈ. اس پہ آپ کو کچھ کام کرنا ہوگا. You said work on one goal at a time and work it for few months and then move on. Then باقی گولز تو بہت لیٹ ہو جائیں گے. جی بالکل لیٹ ہوں گے, لیکن یہی بات ہم نے شروع میں کہی تھی کہ جب کسی کو کہا جاتا ہے آہستہ آہستہ کام کریں تو ہم اس سے تھک جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں میں تو فل سپیڈ سارا کام کرنا ہے, اور پھر ہم سے وہ بھی نہیں ہوتا, اور ہم 5 سال بعد وہیں کے وہیں بیٹھے ہوتے ہیں جہاں ہم پہلے تھے. تو بہتر نہیں ہے کہ تھوڑا کریں لیکن ستھرا کریں نا, تھوڑا کام کیا جائے, استقامت کے ساتھ کیا جائے, وہ بہتر ہے. اس کو ہم کہتے ہیں انسٹنٹ گریٹیفیکیشن, جلد بازی میں سارے کام ہو جائیں, وہ نہیں ہونا چاہیے. ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن ہونی چاہیے. تھوڑا تھوڑا کریں گے, وہ بلڈ آن ہو کے آپ کو وہاں تک پہنچا دے گا. 3.5 سال کی ہے اور جو چھوٹی بیٹی ہے وہ 3 ماہ کی ہے نا. تو جو 3.5 سال کی بیٹی ہے وہ بالکل شاؤٹ نہیں کرتی تھی, کچھ بھی ایسا مطلب اچھا اس کا تھا. لیکن جب سے چھوٹی بیٹی پیدا ہوئی ہے بظاہر وہ اس کے ساتھ بہت پیار کرتی ہے, اتنا زیادہ کرتی ہے کہ میں تنگ آ جاتی ہوں. اس کو ہر ٹائم کس کرنا, ہگ کرنا, اس کو روکوں تو وہ اتنا روتی ہے آنسوؤں کے ساتھ, اور بات پہ شاؤٹ کرنے شروع ہوتی ہے. حالانکہ میں نے زیادہ اس کو توجہ نہیں دی اس کے سامنے, اس کو زیادہ مطلب دی ہے. سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا پرابلم ہے. یہ تو بہت ہی آسان طریقہ ہے, اس میں تو سمجھ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. میں آپ کو ایسے سمجھاتی ہوں کہ اگر ایک خاتون ہے اور ان کو اپنے شوہر کی پوری توجہ حاصل تھی, بہت ان کا وہ خیال رکھتے تھے, اور اب انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے, تو وہ جو بیوی تھی جو بہت اچھی تھی وہ کیا بن گئی ہے؟ اب وہ رونا شروع ہو گئی ہے نا. اب سمجھ آئیے, ایک بچے کے سامنے ایک چھوٹا بچہ آ گیا ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ اسے پیار کریے, لیکن دیکھیں ریئلسٹکلی آپ کی توجہ بڑھ چکی ہے. پھر یہ کہ جتنے گھر کے اور افراد آتے ہیں, چھوٹے بچے کو اٹھاتے ہیں, اس کو پیار کرتے ہیں, اس کو روکتے ہیں کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو, اس کی وجہ سے وہ پھر زیادہ پیار کرتی ہے, زیادہ وہ دیکھتی ہے. تو اس لیے آپ کو پڑھنا ہوگا کہ جب گھر میں ایک نیو بورن بچہ آتا ہے تو فرسٹ بیبی جو ہے اس کے کیا جذبات ہوتے ہیں اور اس کو کیسے سیٹل کیا جاتا ہے. Child is sometimes in a mood to cooperate, sometimes not. Have careless attitude towards studies, although if focused, she can do better. بالکل ایسے یہ نارمل بیہیویئر ہے نا. ہمارا بھی دیکھیں کسی دن کھانا بنانے کو دل چاہتا ہے, کسی دن نہیں چاہتا. ہمارا بھی کسی دن پڑھنے کو دل چاہتا ہے, کسی دن نہیں چاہتا. ہماری بھی کبھی کبھی نمازیں اچھی ہوتی ہیں, کبھی نہیں ہوتی. تو یہ ہائیز اینڈ لوز جو ہے نا زندگی کے, یہ زندگی ہے. ایک فلیٹ لائن پہ چلنا زندگی نہیں ہوتی ہے. تو تھوڑا سا مارجن دینا چاہیے اور ان ریزنز کو سمجھنا چاہیے کہ کس کی وجہ سے بچہ جو ہے نا ایسے بیہیو کر رہا ہوتا ہے. اچھا میرا بیٹا ہے, مطلب اس کا یہ مسئلہ کہ ماشاءاللہ اچھا ہے, پڑھائی میں بہت اچھا ہے, لیکن اس کو ہوتا ہے مجھے اسکول نہیں جانا. اور مطلب اس کی دعا میں ہر چیزیں شامل ہوتی ہے. 7 میں آپ 8 ہو جائے, 7 ایئرس کا. جی کو پراشنائز نہیں کرنا ہوتا, مطلب سیکھ کے بھی وہ آتا ہے, سب کچھ کر ہے, بٹ اس کا مین مسئلہ آتا ہے کہ وہ بس اسکول نہیں مجھے جانا, مطلب کسی طرح اسکول بند ہو جائے. اور مطلب اب جیسے انشاءاللہ اور یہ ورڈ یوز کرنے لگے نا, تو وہ کہتا ہے انشاءاللہ اسکول بند ہو جائے گا. آپ نے وجہ پوچھی ہے اس سے کہ کیوں اس کو ایسا لگتا ہے؟ مطلب اس چیز کے میرا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. میں گھر میں مطلب جب وہ کرونا اسٹارٹ ہوا تھا نا, تو وہ آن لائن بہت زیادہ لیا تھا, تو اس کو لگتا ہے کہ گھر میں ہی بیٹھ کے پڑھنا زیادہ اچھا ہے کہ صبح اٹھ کے جانا اور اتنی اسٹرگل کرنا. تو اس لحاظ سے حالانکہ بہت ایزی ہو گیا ہے کہ مطلب اس کو جتنا وہ کہتا ہے اسکرین ٹائم دے دیتے, مطلب ناٹ انف, لیکن اتنا ہوتا ہے کہ جتنا اس کا دل کرتا ہے. لیکن پھر بھی اس کا یہی ایشو آ رہا ہے کہ مجھے کوئی بھی پوچھ لینا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, کہتا ہے بس اسکول مجھے بند کروانا ہے. آپ اس کو پھر انٹرٹین نہ کریں, آپ اس پہ پھر اس کو بہت زیادہ سمجھاتی ہوں گی کہ بیٹا ایسے نہیں کہتے. اس کو اس پہ توجہ مل رہی ہے نا, نیگیٹو اٹینشن مل رہی ہے, آپ اگنور کرنا شروع کر دیں تھوڑے سے کے لیے. اگر انلیس وہ کوئی آپ کو کچھ ایسا انڈیکیشن دے کہ مجھے ٹیچر کے ساتھ پرابلم ہے, کسی بچے کے ساتھ پرابلم ہے. اچھا یہ بات یاد رکھیے گا, ٹیچر کی بات پہ بھروسہ نہ کیجیے گا.
I'm sorry to say. بچے کی زبان زیادہ بھروسے کے قابل ہے. ہم بچے کو جھوٹا بنا دیتے ہیں اور ایڈلٹ کو سچا بناتے ہیں. مجھے یہ پرسنل ایکسپیرینس ہوا ہے. میں اپنی پی ٹی ایم میں جب بھی اپنے بچوں کے اسکول گئی ہوں, کبھی بچوں کو ساتھ نہیں لے کے گئی, اکیلی گئی ہوں. ایک دفعہ میں لے گئی تھی اپنے بیٹے کو, اور وہ 7th گریڈ میں تھا, اور وہ جب باہر آیا ایک ٹیچر کو مل کے ہم آئے, حالانکہ ٹیچر نے اس کی بہت تعریف کی اور وہ اچھا اسٹوڈنٹ, ہمیشہ سے لائک بچہ تھا اور بہت اچھے اس کے کمنٹس دیے. جب ہم باہر نکلے ہیں تو میرا بچہ یوں سر ہلا رہا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا منافق منافق ہپوکریٹ. میں نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہتا مائی ٹیچر از اے ہپوکریٹ. میں نے کہا وٹ ڈو یو مین؟ اس نے کہا کہ اماں اتنی اسمائل کر کے اور اتنے اچھے طریقے سے جو ٹیچر نے بات کی ہے, آج تک انہوں نے کلاس میں ہم سے ایسے بات نہیں کی. باتیں یہ نہیں میں کہہ رہی کہ ٹیچر ہمیشہ غلط ہوگا, لیکن اگر بچہ آپ کو کہتا ہے کہ میں ٹیچر سے تنگ ہو رہا ہوں, تو بچہ سچ بول رہا ہے. دیر از سم تھنگ ہیپننگ ان دا کلاس روم انوائرمنٹ. ہو سکتا ہے ٹیچر انٹینشنلی نہ کر رہی ہو, لیکن دیر از آلویز سم تھنگ. تو ضرور چیک آؤٹ صحیح طرح سے کرنا چاہیے ایسی باتوں کو. My 4-year-old son gets frustrated when I repeat a goal with him. Should I stop or take break? کہ آپ کو گول سیٹنگ کو انٹرسٹنگ بنانا ہے. اگر آپ گول سیٹ کرتی ہیں اور بچے کا کوپریشن نہیں ہے, اس کی وجہ سے پھر بچہ فرسٹریٹ ہوگا نا, کہ بچے کے گول کے ساتھ وہ میچ نہیں کر رہا, بچہ جو ہے وہ تنگ ہو رہا ہے نا. تو آپ اسیس کریں کہ وہ کتنا اس کو ڈائجسٹ کر سکتا ہے. If the child is in maintenance phase for namaz, usually pray 4 times in a day. He's 7 years old, but sometimes when other kids are around, he forgets and I let him not pray. ہاں جی 7 سال کا بچہ ہے تو ٹھیک ہے, لیکن آپ اس کے جب سوشل سکلز ڈیولپ کریں تو آہستہ آہستہ اس کو یہ بھی آپ نے پھر سکھانا ہے. لیٹس سے 8 سال کی ایج تک یا 9 سال کی ایج تک اسے یہ پتہ چل جائے, یہ طریقہ وہ سیکھ جائے کہ سوشل انوائرمنٹ میں بھی اگر کوئی بھی نماز نہیں پڑھ رہا تو تب بھی میں نے نماز پڑھنی ہے نا. تو آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے کہ آپ اس وقت تک اسے سکھا سکتے ہیں. میرا 1 ایئر کا بیٹا ہے, تو ابھی میں اس میں دیکھ رہی ہوں کہ ایگریشن بہت زیادہ ہے. ابھی 10 منتھس کا تھا تو اس نے لیٹ بوٹل کا منہ میں ڈالا. اس کی بہن نے صرف اس کی شکایت لگائی ہے کہ یہ مما دیکھیے اس سے. ابھی وہ سمجھ بھی نہیں اس طرح سے کر رہا تھا, لیکن اسی وقت اس نے منہ سے نکالا اور زور سے نیچے زمین پہ پٹکا اور زمین پہ سر رکھ کے رونا شروع کر دیا کہ اس نے مجھے میری کمپلین کیوں کی ہے. یہ جو آپ نے پہلا جملہ بولا نا کہ اس نے صرف شکایت کی, یہ صرف شکایت. آپ کی ساس جب صرف شکایت کریں گی آپ کے ہسبینڈ کو, سوری میں آپ کو وہ اگزامپل دے رہی ہوں جس سے میں چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آئے. 10 منتھ جو ہے وہ اتنی ایج نہیں ہوتی. ہاں یہ آپ کو لگ رہا ہے نا, لیکن اس کا بیہیویئر کیا بتا رہا ہے. دیکھیں ہم اسی طرح سوچتے ہیں کہ یہ تو کوئی ایسا نہیں ہے ٹائم, لیکن وہ اس کا ریئیکشن بتا رہا ہے. یہ ہینڈلنگ کا مسئلہ گڑبڑ ہے نا, کہ اتنی سی بات پہ بچے کے ساتھ جب ایسے کیا جائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.